فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم یاخیل شامل ہیں۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ صدر عارف الوی کے ریفرنس پر سپریم کورٹ نے 21 مارچ 2022 سے سماعت شروع کی تھی۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اس ریفرنس پر فیصلہ سنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس اہم ریفرنس پر سماعت کی۔ اب تک کل 20 سماعتیں اس اہم ریفرنس پر ہو چکی ہیں۔ اس وقت آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ 21 مارچ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی تھی۔ صدر مملکت نے وزیراعظم کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 63A کی وضاحت کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے مانگی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس پر سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ اب تک اس ریفرنس پر 20 سماعتیں ہو چکی ہیں اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ اہم ترین ریفرنس ہے جس کا فیصلہ اس وقت سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ 3-2 کی نسبت سے دیا جا رہا ہے۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ تفصیلات ہیں کہ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے اور فیصلے میں اب تک یہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور اس فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس اہم ترین ریفرنس پر سماعت کی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ سے تشریح طلب کی گئی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے 21 مارچ کو یہ ریفرنس منظور کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس فیصلے کے مطابق انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A اکیلے لاگو نہیں ہو سکتا۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ اہم ترین ریفرنس پر فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اس وقت فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اس فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم خیل نے بھی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کو نمٹاتے ہیں۔ واضح رہے کہ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم خیل نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سے یہ کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کو نمٹاتے ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے جس میں جسٹس جمال خان
مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم خیل ڈائسینٹنگ ججز ہیں، انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کو نمٹاتے ہیں۔ اس فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A پر فیصلہ سنانا شروع کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ 3-2 کی نسبت سے دیا گیا ہے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو شمار نہیں کیا جائے گا۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو شمار نہیں کیا جائے گا۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو شمار نہیں ہوگا۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ 3-2 کی نسبت سے اہم ترین ریفرنس پر یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ ریفرنس کا چوتھا سوال بغیر جواب کے واپس کرتے ہیں۔ فیصلہ 3-2 کی نسبت سے دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ریفرنس کا چوتھا سوال بغیر جواب کے واپس کیا جاتا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ صدارتی ریفرنس کو نمٹاتے ہیں۔ یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ جسٹس مظہر عالم خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ جسٹس مظہر عالم خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلاف کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریفرنس کا چوتھا سوال بغیر جواب کے واپس کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63A اکیلا لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ اختلافی نوٹ کے مطابق 3 ججز کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ عدالت میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھا جا رہا ہے۔ اس اختلافی نوٹ کے مطابق 3 ججز کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ اس وقت عدالت میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھا جا رہا ہے۔ اختلافی نوٹ کے مطابق ان دونوں معزز جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ 3 ججز کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ فیصلہ 3-2 کی نسبت سے دیا گیا ہے۔ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی ممبر ووٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ ریفرنس کا چوتھا سوال بغیر جواب کے واپس کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ اختلافی نوٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے معزز جج صاحبان کی جانب سے۔ اس وقت عدالت میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس اختلافی نوٹ کے مطابق دونوں معزز جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ 3 ججز کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم خیل نے اختلاف کیا ہے۔ ان دونوں معزز جج صاحبان کا اختلافی نوٹ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس اختلافی نوٹ میں دونوں معزز جج صاحبان نے یہ رائے دی ہے کہ 3 ججز کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ آرٹیکل 63 ایک مکمل شک ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس اہم ترین ریفرنس پر کل 20 سماعتیں کی ہیں اور اس وقت اس اہم ترین ریفرنس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم خیل نے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت عدالت میں اختلافی نوٹ دونوں معزز جج صاحبان کا پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق آرٹیکل 63A اکیلے لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ووٹنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات
सवालात पर राय नहीं दे सकते। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इख्तिलाफी नोट में ये फैसला तहरीर किया है, ये राय तहरीर की है। उनके मुताबिक 3 जजेस की राय से हम मुत्तफिक नहीं हैं। आर्टिकल 63 एक मुकम्मल शिक है। रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर राय नहीं दे सकते। वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक तरीक़ाकार मौजूद है। इस वक्त अदालत में जस्टिस मसर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमर से तफसीलात जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर अपना फैसला राय दे दी है और इस राय के मुताबिक ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है इस फैसले के ऊपर अपनी राय दी है, जबकि उस राय से इख्तलाफ किया है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। आज की जो अभी तक की समाअत उसमें अगर की राय देखी जाए तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट अगर कहीं पे भी कास्ट होगा या पार्लियामानी सिस्टम के अंदर कास्ट होगा तो उसको कहीं भी शुमार नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो इस वक्त ये वक्त है कि हर सूरत में जो है पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी करके जो ये इनहराफ करने वाला कैंसर है इसको ख़त्म करे। और ये भी कहा गया है कि आईन पाकिस्तान पार्लियामानी जमहूरियत से मुतल्लिक मुकम्मल कवर फराहम करता है। ये इस आर्टिकल 63A के हवाले से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 63 में दिए गए जो नताइज हैं वो काफ़ी है, यानी कि आर्टिकल 63 जो है उसके अंदर जो किसी मुनहरिफ होने वाले रुकन की के हवाले से पनिशमेंट है वो उसमें मौजूद थे। इसके अलावा रेफरेंस में जो चौथा सवाल पूछा गया था वो सदर पाकिस्तान को वापस भेजा गया है, जिसके मुताबिक ये था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जनरल इश्यूज थे, वो जनरल इश्यूज उन्होंने डिस्कस नहीं किए, उस पर कोई राय नहीं दी। इसके अलावा जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए तो इलेक्शन कमीशन में उस पर रेफरेंस जाता है और उस हवाले से वो फैसला करता है, तो वो एक निज़ाम वहाँ मौजूद है और इलेक्शन कमीशन अगर किसी मेंबर के खिलाफ फैसला देता है तो उसको अपील का हक भी मौजूद है। तो इस हवाले से अभी ये फैसला सुनाया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला सुनाया है। और अगर हम ये कहें कि जो इनहराफ से हवाले से तायाद नाअहली थी मांगी गई गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से, वो उनकी मुस्तरद हो चुकी है और इस हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ है वो अदालत ने नहीं बताई और सिर्फ ये कहा है कि जो इस वक्त आर्टिकल 63A है उसके अंदर जो पूरा मैकेनिज्म है वो उसके अंदर मौजूद है। जी अच्छा जावेद, चौथे सवाल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बगैर जवाब के वापस किया गया है। 4 सवालात ही उठाए गए थे इस रेफरेंस में। इस सवाल के हवाले से बताइएगा और मजीद सवालों पर क्या कहा गया उसके हवाले से भी तफसीलात हमें दोबारा बताइएगा। 4 सवाल पूछे गए थे रेफरेंस के अंदर, उन चारों सवालों पर अदालत ने अपनी मुख्तसर राय दी है। ताहम जो इसका डिटेल जजमेंट है या डिटेल राय है वो बाद में जारी की जाएगी और अक्सरियती जो फैसला है उसके मुताबिक तो जो मेंबर होगा इनहराफ करेगा उसका वोट कास्ट नहीं होगा और अदालती निज़ाम के मुताबिक अगर अक्सरियत का फैसला हो तो वो फिर काबिल अमल होता है। लेकिन चूंकि ये राय थी ये वापस सदर पाकिस्तान को भेजी जाएगी या भेज दी जाएगी तो उस हवाले से सदर इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम जो चौथा सवाल था उसमें ये कहा गया था कि कुछ जनरल इश्यूज थे जो खास तौर पर इनहराफ करने के बाद जिसमें पार्लियामानी पार्टी के लीडर के हवाले से बात की गई थी और कुछ और ऐसे जनरल इश्यूज थे, अदालत ने उसको टच नहीं किया और ये उस चौथे सवाल को जो है अदालत ने एज इट इज वापस जो है सदर मुमलिकत को भेज दिया है अपनी राय देने के बजाय। जी अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि नाअहली उसकी मुद्दत के तयन के हवाले से क्या कहा गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से? जी आर्टिकल 63A में जो है वो तो डी सीट होना है, तो अदालत ने वो डी सीट होने के हवाले से जो सूरत हाल है वो अपना बरकरार रखी है, यानी कि 63A को अदालत ने अपने आज के फैसले में ये कहा है, आज की अपनी राय में ये कहा है कि आर्टिकल 63A और इसके अलावा आर्टिकल 17 ये दोनों पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल निज़ाम को जो है वो मजबूत बनाने, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए होते हैं और आर्टिकल 63A में दिए गए नताइज जो हैं वो काफ़ी हैं और उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। जो तायात से मुतालिक नाअहली का जो सवाल पूछा गया था वो सवाल अदालत ने वापस कर दिया है।
जी ताहियात नाहली के हवाले से अदालत ने सवाल जो है वो वापस किया है और ये कहा गया है कि 3-2 की निस्बत से ये फैसला सुनाया गया है। जावेद हमारे साथ ही रहेगा, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर फैसला सुनाया है। सदर मुमलिकत की जानिब से 21 मार्च को आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A पर तशरीह की दरख्वास्त की गई थी। रेफरेंस